کی نظر ہے جو آج اس مجلس کے اندر یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ مولا کائنات کی شان میں گستاخی ہوئی 12 جون کو، کس نے جلوس نکالے؟ شیعہ اور سنیوں نے۔ لیکن کہاں گئے وہ جھنگ کے مسلی جو اسمبلیوں میں شریعت بل پاس کروانے والے تھے، جو کہتے تھے ناموس صحابہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بدبختوں، تو نے علی کو چوتھا صحابی بھی نہیں سمجھا، کسی کے کان پہ سوئی بھی تک نہیں آئی، سوچا تک نہیں کہ کس کو گالی دی جا رہی ہے، کس کے خلاف بولا جا رہا ہے، کس کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ لاہور سے لے کے ملتان، ملتان سے لے کے کراچی، کراچی سے لے کے پشاور تک ہر دیوار پہ لکھ دیا گیا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ کیا علی کو گالی دینا، نبی کو گالی دینا نہیں؟ تو پہلے دمار کے بغیرتوں کو نہ مارو، پہلے پاکستان کے بغیرتوں کو مارو جو یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے شراب پی، فلاں نے شراب پی، فلاں قرآن بھول گیا، فلاں قرآن بھول گیا۔ بدبخت، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاموش قرآن بولتے قرآن کا بھول جائے۔ جملہ میری تقریر کا جو میں کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ آج اس ملتان مدینہ الاولیاء کی بستی کے اندر، جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، حضرت شاہ شمس علیہ رحمہ کے دربار اقدس کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے حامد سلطانی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہے۔ تم میرا ساتھ دو چاہے نہ دو، میں پردہ اٹھانے لگا ہوں، اور ایسا پردہ اٹھے گا کہ ہر بندہ اس پردہ اٹھنے پہ لطف لے گا۔ گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے آج سے 5-6 سال پہلے تک میں نے یہی رٹ سنی، ہر مدرسے میں جا کے یہی سنا، یہ گستاخ صحابہ، یہ گستاخ صحابہ۔ بلکہ کل مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، جی آپ میسے پڑھتے پھر رہے ہیں اور وہ نبی کی بیوی کو نہیں مانتے۔ چپ رہنا تو تیری مرضی، وہ نبی کی بیوی کو نہیں مانتے، آپ ان کی مجلسیں پڑھتے پھر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں کل شاہ شمس جا رہا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوگا، وہاں پہ میں جا کے تصدیق کروں گا۔ جو نبی کی بیوی کو نہیں مانے گا آج کے بعد میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں بتا دوں پہلے تصدیق کروں گا پھر جا کے بتاؤں گا۔ اب میں نے آپ سے تصدیق کروانی ہے، لاہور جا کے اس مولوی کی مسجد میں جا کے اعلان کرنا ہے تمہارے اوپر الزام ہے کہ یہ نبی کی بیوی کو نہیں مانتے۔ اگر نبی کی بیوی کو نہ مانتے ہوتے تو نبی کی بیوی کے قاتل کو بھی مانتے ہوتے، اس لیے قاتل سے پیار ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی 1-2 منٹوں کے اندر دیکھ لینا نبی کی بیوی کو مانتے کہ یہ نہیں مانتے۔ میں نبی کی بیوی پہ نبی کی بیوی کے اس بے غیرت قاتل پہ لعنت کروں گا۔ اگر یہ مانتے ہوئے بے شمار کر دیں گے، نہیں مانتے ہوں گے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، بھی پتہ چلتا ہے نبی کی بیوی حضرت عائشہ کے قاتل پہ لعنت۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اور سنی نوجوانوں دیکھو، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے قاتل پہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہ لعنت کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ اما عائشہ کے قاتل کے اوپر۔ اوے اما عائشہ کے دوپٹے کے ساتھ دکانداری چمکانے والا اور جھنگ کا مسلی، کان کھول کے اس کا کوئی نمائندہ سن رہا ہے تو سن لے، سلطانی نہ کسی سے ڈرنے والے، نہ کسی سے ڈرے گا، اور تم نے بہت دکانداری چمکا لی، شیعوں کو سنیوں سے لڑا لیا، سنیوں کو شیعوں سے لڑا لیا، ایک دوسرے کو کافر کہلا لیا، ایک دوسرے پہ گولیاں برسا لی، مسجدوں میں بم چلا لیے، امام باروں میں فائرنگ کر لی، لوگوں کو کتا کتا کہہ لیا، لوگوں کو کافر کافر کہہ لیا۔ تمہیں پتا چل جانا چاہیے شاہ شمس کی دھرتی پہ آج یہ حلالی موالی شیعان علی اور سنی سارے مل کے ایک فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس فیصلے کی آواز جھنگ کی دیواروں تک جائے گی، اس فیصلے کی آواز امام کعبہ کے کانوں تک جائے گی، اس فیصلے کی آواز نجدیت کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، اور یہ نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں پر دشمن زہرا کو نہیں مانتے۔ یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ میں اس بندے کو اپنی ہاتھوں سے گولی نہ مار دوں جو نبی کے صحابہ کا منکر ہو۔ دیکھو ان حلالی موالی شیعوں کو، یہ نبی کے صحابہ کے عاشق ہے۔ کون کہتا ہے یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ آؤ میں نے ریسرچ کر کے کنٹرول اپنے اوپر کر کے آج سے جملہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس جملے کی وجہ سے مجھے معجزہ آل محمد
کہا جاتا ہے جس جملے کے بدلے میں سپاہی یزید نے حامد سلطانی کو 2 گھنٹے مارا تھا، آج میں جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، ان شیعوں میں گولیاں نہ برساؤ، انہیں کافر کافر نہ کہو، انہیں بے غیرت نہ کہو، انہیں کتا نہ کہو، یہ مظلوم ہے بیچارے۔ کون کہتا ہے یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ یہ نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، رسول کی بیٹی بطول راضی ہے۔ سارا والا حیدری، بس فیصلہ کر لو آج کے بعد، ہر سنی ہر شیعہ کے ساتھ مل کے فیصلہ کر لے۔ عمر میاں اللہ تمہاری زندگی کرے، ہر سنی ہر شیعہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آج کے بعد فیصلہ کر لے۔ تیرے ہمسائے میں اگر کوئی سنی رہتا ہے اس سے جا کے کہتے تیری ہماری کوئی لڑائی نہیں، تیرے ہمسائے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے سنی جا کے اس کو سینے سے لگا لے، پر فیصلہ سن لو، سنیوں اپنی مسجد علماء کے کانوں میں نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد اٹھ کے اپنے مولویوں کو سنا دیا کرو، شیعہ اور سنی آج کے بعد فساد ختم، شیعہ سنی کا بھائی، سنی شیعہ کا بھائی، ہمارا تمہارا اتفاق ہو گیا۔ آج کے بعد کوئی شیعہ نبی کے صحابی کو برا نہیں کہے گا اور کوئی سنی کسی برے کو صحابی نہیں کہے گا۔ نعرہ حیدری! رہا مسئلہ لعنت کرنے کا، رہا مسئلہ لعنت کرنے کا، لو پھر تقریر کے اندر، آج کی اس تقریر کے اندر قرآن کی آیت سنو، ترجمہ بھی سناؤں گا، آیت بھی سناؤں گا، روایت نہیں سناؤں گا، اور قرآن کی آیت ہے، مولوی کی دکان نہیں جسے مولوی چھپا دے گا، قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت کو سن کے علماء کہتے ہیں 2 آیات ایسی ہیں جن کو سننے کے بعد عمل فوری طور پہ واجب ہو جاتا ہے وہ کام کرنا۔ کون سی آیت؟ دونوں آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن سن کے پہلی آیت سن کے تم نے عمل کرنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی۔ اس سے اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بولو بے شمار، اونچی بولو بے شمار۔ اللہ کہتا ہے نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، نہ زکات دیتا ہوں، نہ رکوع کرتا ہوں، نہ سجود کرتا ہوں، میں یا درود پڑھتا ہوں یا درود والوں کے دشمن پہ لعنت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ آیت پوری سن لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو یاد اللہ کو، اللہ کے رسول کو لعنت ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں، جس سے اللہ ناراض ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ سجے کھبے اگے پیچھے دیکھو، کوئی ڈاکٹر کا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، جب بیٹھا تو انجیکشن میں لا دینا ٹھیک ہو جاسی۔